میں ہوں حبیب جتوئی ایچ اے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عمران خان نے جو یہ الزام لگایا ہے کہ اس کے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کر دیا جائے گا، اور اس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اس کے حوالے سے 2 اسکواڈ جو ہیں وہ پولیس کے، اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس کے جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں، اور پہلے وہاں سے وہ ہمارے بندوں میں گھسیں گے اور وہاں سے کچھ پولیس والوں کو ماریں گے، قتل کریں گے، اور پھر پولیس ریٹالیشن کا جواز بنا کے جو ہے وہ حملہ کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ میرے تک پہنچیں گے زمان پارک، اور اس طرح سے مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ عمران خان کا الزام جو اب اس نے سریعاً سیدھا پولیس پہ لگا دیا ہے، اور دوسری طرف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے جو ہے وہ جو پنجاب میں پنجاب اسمبلی کے الیکشن 30 اپریل کو ہونے تھے، وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ کل کو جمعے کو 24 مارچ کو سپریم کورٹ میں جائیں گے اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ یہ غداری ہے، یہ 5 فواد چودھری نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور 5 ممبر جو الیکشن کمیشن کے ہیں ان پہ جو ہے وہ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ انہوں نے آئین کے خلاف جو ہے وہ ایک کارروائی کی ہے یا عمل کیا ہے۔ تو ناظرین، اس صورتحال میں حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہم سمجھ رہے تھے، کچھ یہ وے آؤٹ نظر آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے 90 ڈیز کے الیکشن کرانے کے جو احکامات تھے، اس پہ جو الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا تھا، اور 30 اپریل کو پنجاب کے لیے ڈیٹ دی تھی، اور اس طرح خیبر پختونخوا کے گورنر نے بھی اس کے بعد ہی صحیح لیکن ایک ڈیٹ دے دی تھی۔ تو یہ لگ رہا تھا کہ کسی طرح سے وے آؤٹ ہو جائے گا اور الیکشنز ہو جائیں گے، تو پھر یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اور یہ جو کنفرنٹیشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اور جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اور حکومت اور عمران خان کے جو بیچ میں یہ جو کنفرنٹیشن ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وے آؤٹ نکلنے کے بجائے جو تھوڑا سا راستہ نکلا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے، اور پورا سسٹم جو ہے ایک بند گلی میں آ کے ٹھہر گیا ہے، اور اس کو کوئی آگے سے راستہ نہیں مل رہا۔ اور جواز یہ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ فنڈز نہیں ہیں، اور افواج پاکستان کہہ رہی ہیں کہ بارڈرز پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کے حالات ہیں۔ ابھی 1-2 دن پہلے ہی جو ہے وہ آئسا کے ایک بریگیڈیئر سمیت کچھ افسران اور جوان کو شہید کر دیا گیا ہے، جو ہے وہ فرنٹیئر کے علاقے میں، بنو کے علاقے میں۔ تو یہ حالات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے دوسرے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو اویلیبلٹی، فورسز کے اویلیبلٹی کا معاملہ ہے، پھر انٹیریئر منسٹری نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس پولیس نہیں ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس پہلے ہی دہشت گردی کے واقعات اور ان کو سنبھالنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس عملہ نہیں ہے، پھر سے وہ عملہ نہیں دے سکتے۔ تو حکومت نے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، اور حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے پارلیمنٹ کا اجلاس جو بلایا گیا تھا اور پیر کو پھر بلایا گیا ہے، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی سپیریئر جوڈیشری کے ججز کے خلاف کوئی قرارداد لانا چاہتی ہے۔
تو اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سپیریئر جوڈیشری کے سامنے آ گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو کہا جا رہا ہے، جو سمجھا جا رہا ہے، وہ حکومت کی سائیڈ ہے، اور دوسری طرف عمران خان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پھر سے جو ہے وہ تحریک چلائیں گے، اور جو ہے وہ اس الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اب یہ جو کہا جا رہا ہے، جو سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں، کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں الیکشنز کو ملتوی کرا کے، پوسٹ پون کرا کے، وہ پہلے عمران خان کو مختلف کیسز میں ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد جب حالات ٹھیک ہوں گے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے، سیکیورٹی معاملات، فائنینشیل معاملات ٹھیک ہوں گے، تو اپنی مرضی کے وقت پہ جو ہے وہ الیکشنز کرا دیں گے۔ تو ناظرین، کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، پولیس، سب ادارے مل کے جو ہے وہ عمران خان کو ایک پیشی پہ، ایک حاضری پہ پیش نہیں کر سکتے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اور وہ عمران خان اپنی مرضی سے کورٹ میں آتے ہیں اور کورٹ کے باہر بیٹھ کے، گاڑی میں بیٹھ کے کو حاضری لگاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جب عمران خان کو پیشی پہ، حاضری پہ کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، پوری حکومت، پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری پولیس، سب ادارے بے بس ہیں، تو اس صورتحال میں عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا اور اس کو پورے سسٹم سے الگ کر دیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے پیچھے ساری جو ہے وہ اس کی پارٹی یا اس کے لوگ جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ناممکن لگتا ہے۔ عمران خان کو آپ حاضری کے لیے پیش نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو ڈسکوالیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ کورٹیں آپ کو ایسے کیسے کرنے دیں گی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، لاہور ہائی کورٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک انسٹیٹیوشنل کنفرنٹیشن کی صورتحال بن گئی ہے ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر ایک بہت بڑا معاشی بحران ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم پہلے ہی ایک دو جو ہمارے ویلاگ ہیں اس میں ہم کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہر روز نئے شرائط جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جس کو بند گلی کہتے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں، اور جو تصادم ہے وہ جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا ہے، اور آگے صرف اور صرف تصادم نظر آتا ہے، اور کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے ملک میں کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں بچی جو کوئی کردار ادا کر سکے۔ تو اس صورتحال میں آگے جو کنفرنٹریشن نظر آ رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس ملک کے عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور جو حالات، انٹرنیشنل حالات بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بڑی بڑی جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس صورتحال میں ہم بالکل ہی انسرٹنٹی کا شکار ہر طرح سے ہو گئے ہیں، ہمارے مسائل ہر طرف سے بڑھ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو نئی سچویشن بنی ہے وہ بھی کوئی امید افزا نہیں ہے، لیکن بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے۔ اس سے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے، بلکہ اور مسائل بڑھنے کا راستہ ہے۔ اور عمران خان نے جو یہ کہا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور جسے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا پلان بتاتے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا، اور یہ پلان ادھر بنا ہے، کوئی پلان لندن میں بنا ہے، کوئی کبھی بولتے ہیں کہ اسمر زرداری نے میری سپاری دے دی ہے، کسی ٹیررسٹ گروپ کے لوگوں کو دے دی ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ عمران خان ہو سکتا ہے کہ پری ایمپٹ کرتا ہو اور اس ڈر سے یہ سب کچھ کر رہا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ حملہ ہو جائے، کیونکہ ایک حملہ تو اس پہ ہوا ہے، پھر اس کے پیچھے کون ہے، یا پھر اس کو ڈرانے کے لیے کسی نے کیا ہے، یا کچھ بھی کیا ہے، اس کے پیچھے جو بھی تحقیقات ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ تو یا ایسی کوئی تحقیقات نہیں ہے جس پہ سارے لوگ متفق ہوں، عمران خان بھی متفق ہو۔ تو اس صورتحال میں یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں کوئی بیچ میں کوئی ملک دشمن کوئی ایسی قوت کچھ نہ کر ڈالے، یا خود ملک کے اندر جو مختلف لوگ ہیں، مختلف فورسز ہیں، کوئی ایڈونچرس ہیں، کوئی مہم جو ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر کسی کوئی بھی ایسا قتل کر دیں، کوئی عمران خان نہیں، کسی اور پولیٹیکل
लीडर को आगे पीछे कर दें, कत्ल कर दें, तो इस सिचुएशन में ऐसे इल्ज़ामात लगाना और ऐसी फ़िज़ा का कायम करना जिसकी कोई भी जो सबूत भी ना हो, लेकिन एक माहौल बन जाता है, एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है, एक लोगों का माइंड बन जाता है, जहन बन जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो ये भी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। अब देखते हैं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस मुलतवी किए हैं 8 अक्टूबर तक पंजाब असम्बली के, अब देखते हैं कि वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं, इसको कैसे रोकते हैं और आगे कैसे लाया जा सकता है। हालात के बारे में यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यकीन से ये कहा जा सकता है कि हालात ठीक नहीं है। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि हालात ठीक हों और ये जो अनसर्टिनिटी है, ये जो शक व शुबात हैं, ये जो कत्ल व गारत है, ये जो इदारों के बीच में कन्फ्रंटेशन है, इसका सॉल्यूशन जो है वो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, इमरान खान, हुकूमत, नवाज शरीफ, जरदारी साहब और इस्टेब्लिशमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो साथ मिल के बैठें और इसका कोई अमिकबल, कोई सबको कबूल होने वाला फैसला, कोई नतीजा निकालें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, कि जैसे हम अपने आवाज़ को ताकतवर बना सकें और उसको पावर प्लस ताकत के ऐवानों तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।